السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سیکٹر H11 سے سری نگر ہائی وے کو راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر واقع IJP روڈ سے ملانے والی اداس سی رابطہ سڑک کے آغاز پر ایک بورڈ نصب ہے جس کے ذریعے اطلاع دی گئی ہے کہ اس سڑک کا نام فقیر AP روڈ ہے۔ فقیر AP کون تھے شاید یہ کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ ایک پشتون دانشور ڈاکٹر عبدالحی نے طنزیہ پیرائے میں اس سوال کا جواب یوں دیا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کون تھے، پھر گلہ کیا ہے کہ تاریخ میں انہیں ان کے جائز مقام سے محروم رکھا گیا ہے۔ تاریخ میں جائز مقام کے ملنے یا نہ ملنے کی بحث اپنی جگہ اہم اور دلچسپ ہونے کے ساتھ ایک وسیع پس منظر رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود تاریخ اپنے سنجیدہ کاری کو یہ بھی بتاتی ہے کہ 20ویں صدی کے نصف اول میں جب برصغیر کا گوشہ گوشہ آزادی کے نعروں سے گونج رہا تھا، AP فقیر اس زمانے میں کچھ ایسے غیر معروف بھی نہیں تھے۔ برصغیر کے غیر ملکی حکمران ان سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی انتظامات کر رہے تھے، کیونکہ برصغیر کو افغانستان سے علیحدہ کرنے کے لیے سن 1893 میں وجود میں آنے والی ویڈیو ریڈ لائن کے اس طرف AP فقیر کے نام سے شہرت حاصل کرنے والے حاجی مرزا علی خان ان کے لیے ایک ایسے چیلنج کی حیثیت سے ابھرے تھے جس کا علاج آسان نہیں تھا۔ جرمنی کے نازی تحریک کے بانی ایڈولف ہٹلر کی سوانح سے شہرت پانے والے معروف چیک مصنف میلان ہانیر لکھتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران جو لوگ سلطنت برطانیہ کے دشمن کی حیثیت سے ابھرے، فقیر AP ان میں بے مثل حیثیت رکھتے ہیں۔ اس مصنف نے فقیر AP کو سلطنت کا تنہا دشمن قرار دیا، ان کی حربی صلاحیتوں کا خراج تحسین پیش کیا۔ سن 1892 تا سن 1897 کے دوران شمالی وزیرستان کے ایک بڑے قبیلے عثمانزئی کی ایک شاخ بنگال خیل میں پیدا ہونے والے مرزا علی خان کوئی سیاسی شخصیت تھے اور نہ ان کا کوئی عسکری پس منظر تھا، بلکہ وہ ایک عام سی مذہبی شخصیت تھے جو اس زمانے کی روایت کے مطابق دینی تعلیم کے حصول کے بعد بنوں اور رزمک کے درمیان AP کے مقام پر ایک مسجد کے پیش امام بنے۔ AP نامی یہی مقام ان کے نام کا ایسا حصہ بنا کہ لوگ ان کا اصل نام تک بھول گئے۔ مورخ کے مطابق مرزا علی خان کے ابتدائی حالات زندگی کسی اسرار کی طرح تاریخ کی بھول بھلیوں میں گم ہیں۔ ممکن ہے ان کی آئندہ زندگی بھی دنیا کی نگاہوں سے اسی طرح اوجھل رہتی اگر بنوں کے علاقے میں ایک ہندو مسلم اختلاف پیدا نہ ہوتا۔ تاریخی طور پر برصغیر کے اکثر علاقوں میں ان دو مذہبی فرقوں کے درمیان عام طور پر اختلاف کی ایک بڑی وجہ ایسی خواتین رہی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر کے کسی مسلمان سے شادی کر لی۔ عاقل عبید خیلوی کی تصنیف تاریخ بنوں کے مطابق یہ سن 1936 کا واقعہ ہے جب میوا رام نامی ایک ہندو کی بیٹی رام کوری، جس کا مسلمان نام اسلام بی بی رکھا گیا، نے اسلام قبول کر کے علاقہ جنڈوخیل کے رہنے والے امیر نور علی شاہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ بنوں کے بڑے بوڑھے آج بھی اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ مذہب کی تبدیلی اور نکاح کے اس واقعے کے بعد دونوں مذہبی فرقوں کی مابین کشیدگی پیدا ہو گئی، جلسے جلوس معمول بن گئے اور مقامی امن و امان تہ و بالا ہو گیا۔ یوں یہ معاملہ تھانہ کچہری تک پہنچا اور عدالت نے اس نومسلم خاتون کو اس کے ورثاء کے حوالے کر دیا۔ ان قبائلی علاقوں کی تاریخ میں یہ واقعہ ایک قسم کی بغاوت کا نقطہ آغاز بن گیا، کیونکہ اکثریتی آبادی یعنی مسلمانوں کا خیال تھا کہ اس مقدمے میں انگریز انتظامیہ اور عدالت نے انصاف کے تقاضوں کا خیال رکھنے کے بجائے ہندو اقلیت کا ساتھ دیا ہے۔ یوں مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہو گئی۔
فقیر اے پی کی شخصیت اسی واقعے کے نتیجے میں ابھر کر سامنے آئی۔ اسلام بی بی کے واقعے کے بعد جھنڈو خیل کے مقام پر ارد گرد کے قبائل کے سرکردہ شخصیات کا ایک خفیہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں انگریز انتظامیہ کو خبردار کیا گیا کہ اگر نو مسلم خاتون کو اس کے شوہر کے حوالے نہ کیا گیا تو ان کے خلاف مسلح جدوجہد کی جائے گی۔ انتظامیہ کی طرف سے مسجد جواب نہ ملنے پر اے پی فقیر نے گرویک نامی مقام کو مرکز بنا کر مسلح تحریک شروع کر دی، جس میں ارد گرد کے قبائل بھی شریک ہو گئے، لیکن گورویک جانے سے قبل خیسورا کے مقام پر ہونے والی جنگ کی اہمیت غیر معمولی ہے، کیونکہ اس جنگ کے بعد فقیر اے پی دشمن پر اپنی دھاک بٹھانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس جنگ کی بہت سی تفصیلات مقامی اور مغربی مورخین کی تاریخی تذکروں میں محفوظ ہے، لیکن پاکستان کے قبائلی علاقوں میں سینہ بسینہ بھی بہت سی روایات چلی آتی ہیں، جن کی تصدیق مقامی بزرگ اور ملک کرتے ہیں۔ قبائلی علاقوں کے تاریخی واقعات کے بارے میں لکھنے والے مولانا جان زیب نے ان جنگوں کا اپنی تحریروں میں ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ فقیر اے پی نے دو بدو جنگ لڑنے کے بجائے خطے کے جغرافیائی حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے چھاپہ مار جنگ کا طریقہ اختیار کیا۔ انگریزی فوج کے ساتھ ان کی پہلی لڑائی 25 نومبر 1936 کو ہوئی۔ 3 دن تک جاری رہنے والی اس لڑائی کا بنیادی ہدف فقیر اے پی کی گرفتاری تھا، لیکن یہ مقصد حاصل نہ ہو سکا۔ مقامی روایت کے مطابق اس لڑائی میں انگریزی فوج کے افسروں سمیت 200 سے زائد اہلکار ہلاک ہوئے، جن میں میجر ٹینڈال اور کیپٹن بائنڈ بھی شامل تھے۔ دوسرے روز کی لڑائی میں جانی نقصان اس سے بھی زیادہ ہو گیا، جبکہ تیسرے روز ہلاکتوں کی تعداد 700 سے بھی زائد بتائی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں فقیر اے پی کے لشکر کو ہونے والے جانی نقصان کی تعداد بہت کم رہی۔ اس جنگ میں مقامی چھاپہ ماروں پر قابو پانے کے لیے فضا سے بمباری بھی کی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جنگ میں اے پی فقیر کے صرف 35 ساتھی مارے گئے، تاہم بمباری کی وجہ سے مقامی مسجد شہید ہو گئی اور فقیر کا حجرہ مسمار ہو گیا۔ آئندہ 2 برسوں کے دوران اے پی فقیر اور انگریزوں کے مابین مزید کئی جھڑپیں ہوئی۔ ان جھڑپوں میں انگریز فوج کی طرف سے چونکہ فضائی طاقت کا استعمال بھی کیا جاتا تھا، جس سے مقامی آبادی کو نقصان پہنچتا تھا، اس لیے انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ کر ڈیورنڈ لائن کے قریب گورویک کے علاقے کو اپنا مرکز بنا لیا۔ یہ ایک دشوار گزار پہاڑی علاقہ تھا، جس کے غاروں اور ڈھلوانی چٹانوں نے اے پی فقیر اور ان کے لشکر کو تحفظ فراہم کیا اور ان کے دشمنوں کے لیے مسائل پیدا ہوئے۔ گورویک کے مرکز سے ہونے والی لڑائیوں میں ان کی کامیابی نے یہ تاثر مزید پختہ کیا کہ وہ ناقابل تسخیر ہیں۔ مغربی تذکرہ نگاروں اور اس علاقے میں برطانوی حکومت کی طرف سے مختلف خدمات انجام دینے والے سرکاری اہلکاروں کی یادداشتوں کے مطابق قبائلی علاقے میں ان کی طاقت اور عظمت کے غیر معمولی تاثر کو سینہ بسینہ پھیلنے والی داستانوں نے بھی اہم کردار ادا کیا، جن کا اس وقت کے شمال مغربی سرحدی صوبے NWFP کے بارے میں 24 جون 1937 کو ارسال کی جانے والی برطانوی حکام کے انٹیلیجنس رپورٹ میں نہایت دلچسپ تذکرہ کیا گیا۔ رپورٹ میں لکھا ہے کہ قبائلی علاقوں کے عوام کا پختہ یقین ہے کہ فقیر اے پی کو قدرت نے غیر معمولی طاقت عطا کر رکھی ہے۔ اس کے چھاپہ مار ساتھی راہ چلتے ہوئے کسی درخت کو کاٹ کر لکڑی کے چھڑی اس سے پیش کرتے ہیں تو وہ اپنی روحانی طاقت سے اسے بندوق میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر وہ کسی ٹوکری میں پڑی ہوئی چند روٹیوں کو کپڑے سے ڈھانک دے تو یہ ٹوکری پورے لشکر کی بھوک مٹانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس طرح لڑاکا جہازوں سے ان پر گرائے جانے والے بم کاغذ کے ٹکڑوں یا روئی کے گالوں میں بدل جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے پٹھان بھائی، پٹھان
اے پی فقیر مرزا علی خان۔ تو یہ ان کی کہانی تھی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ بہت بہت۔